الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے عیال ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہمارے سامنے ہیں اور بہت سی مخلوقات ہمارے سامنے نہیں بھی ہیں، یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عیال ہے. ہر ایک انسان کو اپنے کنبے سے اور اپنے خاندان سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. پروردگار عالم بڑی محبت کرنے والے رب ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی داؤد علیہ السلام کو فرمایا: اے میرے نبی داؤد علیہ السلام، اگر میرے گنہگار بندوں کو پتہ چلے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرے وہ گنہگار بندے جن کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں، ان کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے، زندگی گناہوں میں لطپت ہے، دل غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں، اگر میرے گنہگار بندوں کو پتہ چلے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ہماری محبت کے ان کے بدن کے جوڑ الگ ہو جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندوں سے اتنا پیار ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات پر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں کہ میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. پروردگار عالم مجھ سے کتنی محبت کرتا ہوگا. اس اللہ پاک فرماتے ہیں: ابن آدم انی لک احبک، یہ آدم کے بیٹے میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. فبحق کل محبا، میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں: ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، یہ ابن آدم جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بندے کو یاد کرتا ہے. جس وقت بندہ ذاکر ہوتا ہے اس وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں مذکور ہوتا ہے. ہم گنہگاروں کے سامنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، پروردگار عالم فرشتوں کے سامنے ہمیں یاد کرتے ہیں. ہم دنیا کی ناپاک لوگوں کے سامنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. پروردگار عالم وہاں کی معصوم مخلوق ملائکہ فرشتوں کے سامنے اللہ اپنے بندے کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ مجھے دنیا میں یاد کرتا ہے. ان ذکرتنی ذکرتک، جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، لیکن جب تو مجھے بھول جاتا ہے تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے لیکن اللہ بندے کو نہیں بھولتا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا پروردگار اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا. وقت پر کھانا کھلاتا ہے، وقت پر پانی پلاتا ہے، وقت پر ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. ہماری سانس نکل رہی ہے، اندر جا رہی ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہماری زبان بولتی ہے. نہ دیکھنے میں کوئی مشقت ہے، نہ بولنے میں کوئی مشقت ہے، نہ کانوں کے سننے میں کوئی مشقت ہے.
نہ ہاتھوں کے پکڑنے میں کوئی مشقت ہے، نہ پیروں کے چلنے میں کوئی تکلیف کرنی پڑتی ہے، اور ہمارے بدن کا سارا سسٹم جو ہے اندر کا وہ آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے ہیں. لیکن بندہ اگرچہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اپنے بندے کے سارے نظام کو چلاتے ہیں. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، اور قیامت کے دن بلکہ قبر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو سوال کرے گا فرشتوں کے ذریعے کہ تیرا پالنے والا کون تھا. پالنے والے کا سوال ہوگا. ہمارے بچوں کو کوئی پوچھے بیٹا گھڑیاں کون لایا، کہ میرے ابو. کہ تیری جو سائیکل بہت اچھی ہے، سائیکل کون لایا، سائیکل کہ میرے ابو لائے. اس کے ہاتھ میں جو بھی چیزیں ہوں گی آپ پوچھتے رہو گے تو اپنے ابو یا امی کا نام لیتا رہے گا. بچوں کی عادت ہوتی ہے. ہمارے پاس جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ظاہری نعمتیں ہو، باطنی نعمتیں ہو، یہ ساری کی ساری کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. کہ ہمیشہ 24 گھنٹے ہر دم ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہو کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اگر ہمارے پاس سے سلب ہو جائے تو بندہ اس نعمت کو یاد کرے گا. وہ نابینا کو جا کر پوچھو جن کو دکھتا نہیں ہے کہ آپ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. بہت سارے دنیا میں لوگ کانوں کے پیشنٹ ہیں، ان کو کان میں سنا نہیں دیتا، یا کانوں میں سنا ہے تو دیتا ہے، لیکن ایسی خطرناک سیٹی بجتی ہے کان میں جیسے کوئی دھماکہ گرا ہو. کانوں کے مریض کو جا کر پوچھو کہ ان کے کان میں ایک نہیں ہزاروں آوازیں ان کے کان سے ٹکراتی ہیں، ان کو سکون نہیں ملتا. جب وہ بات کرتے ہیں تو بات کرتے وقت ان کی آواز ان کے کانوں کو نہیں سناتی اور دوسری آوازیں ان کے کانوں کو ٹکراتی ہیں. کبھی ہم نے دیکھا ہمارے کانوں میں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جب نعمت سلب ہو جاتی ہے تو انسان کے سامنے نعمت کی قدر آتی ہے. آسانی کے ساتھ کھانا ہمارا جاتا ہے آتا ہے. ہائٹس سرنیا کے جو مریض ہوتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد ان کا کھانا اندر نہیں جاتا، تھوڑا سا کھانا تیکھا ہو یا تیل والا ہو تو فوراً کھانا اوپر آ جاتا ہے. وہ سیدھے سو نہیں سکتے، ان کے اوپر کا جو ہوتا ہے بند وہ کھل جاتا ہے. ہم تو کھانا کھانے کے بعد کتنا بھی پیٹ بھر کے کھا رہے. بہت سے لوگ راتوں کو عشاء کے بعد گھر پر بھی کھاتے گئے اور 12 بجے جا کر بازار میں بھی کھاتے ہیں. یہ کھا کرتے ہیں تب بھی سوتے تو کبھی کھانا اوپر آیا، کبھی آیا. ہر لیے کا منہ اللہ تعالیٰ بند کر لیتا ہے. لیکن جن لوگوں کو تکلیف ان کو جا کر پوچھو کہ اتنا بھی کھانا کھاتے ہیں جب تک کھانا ہضم نہیں ہوتا تب تک وہ بستروں پر نہیں سوتے، ان کا کھانا اوپر آ جاتا ہے. ایسے بہت سارے دنیا میں مریض اور پیشنٹ ہیں جو پوری رات سو نہیں سکتے، جب تک کھانا ہضم نہیں ہوگا تب تک وہ سو نہیں سکتے. تو ہم پر کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار بنیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ کی ایک قدرت ہے کہ جب میرا بندہ نعمتوں کی قدر کرتا ہے تو اللہ نعمت کو باقی بھی رکھتا ہے اور نعمت کو بڑھاتا بھی ہے. اللہ نعمت کو باقی رکھے گا، اللہ نعمت کی حفاظت کرے گا اور اللہ مزید نعمت میں ترقی دے گا. لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو پروردگار عالم نعمتوں کو باقی رکھے گا اور نعمتوں کو بڑھائے گا. ہماری جوانی کی نعمت اللہ نے دی ہے. اگر ہم نے جوانی کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزاری تو پروردگار عالم ہماری جوانی میں اللہ برکت دے گا اور ہماری جوانی کے زمانے میں اللہ ہم سے وہ بڑے کام لے گا جو انسان سوچ نہیں سکتا. نعمت کی قدر ضروری ہے. نعمت کی قدر کیا ہے کہ نعمت کا شکر کرے. اور نعمت کا شکر کیا ہے؟ نعمت کا شکر ایک تو ظاہری زبان پر ہم کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اللہ کو کرم ہے، اللہ کو شکر ہے. بندہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شاکر بنے اور نعمت کو نعمت دینے والے کی طرف منسوب کرے. یہ شاکر ہے. اور نعمت کو نعمت دینے والے کی طرف منسوب نہ کرے تو وہ کافر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کی بلکہ غیر کی طرف منسوب کی. اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، آپ کو دی ہے، لاکھوں کروڑوں. اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. اے میرے بندو، تم نے میرے پاس جو بھی مانگا، جن چیزوں کا سوال کیا، میں نے ساری کی ساری چیزیں عطا فرمائی اور اتنی دی کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے. لا تعد ولا تحصى. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار میں نہیں آ سکتی. اتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں. اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں استعمال کریں. کہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، آنکھ دی ہے تو میں آنکھ سے کہاں دیکھوں؟
میں زبان سے کیا بولوں، میں کان سے کیا سنوں، میں ہاتھ سے کن چیزوں کو پکڑوں، اور میرے پیر کہاں چلے، اور میرے دل کی سوچ کیا ہو، میرے دماغ کی سوچ کیا ہو، میرا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق چلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق نہ چلے بلکہ من مانی، ایک زندگی ہوتی ہے رب مانی اور ایک زندگی ہوتی ہے من مانی۔ رب مانی زندگی والے کامیاب ہوتے ہیں کہ ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں بلکہ دنیا میں پابند ہیں۔ جس انسان نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ایمانی کلمہ ہے، یہ کلمہ اسلام کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں اور آپ پابند بن جاتے ہیں۔ میں کس کے پابند ہیں؟ کہ ہم مذہب اسلام کے پابند ہیں، ہم اللہ کے حکموں کے پابند، اللہ کے نبی کے طریقوں کے پابند۔ ایمان والا دنیا میں آزاد نہیں ہوتا۔ میں جب اس لیے کہا نا ایمان والے کی مثال تو قید خانے کی طرح ہے، اور دنیا سجن المؤمن، کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں تو جو کہ اچھے لوگ رہتے ہیں ماشاءاللہ، ہماری سوسائٹی میں تو پروفیشنل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، ان میں تو کوئی جیل میں نہیں گیا ہوگا، لیکن جن علاقوں میں غربت کا علاقہ ہے وہاں چوری، ڈرگس اور اس قسم کے جو لوگ وہاں کھاتے پیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جیل کا مزہ کھا کر آئے ہوں گے۔ بہت سے نیک لوگ بھی جیلوں میں چلے جاتے ہیں بغیر قصور کے۔ بڑے بڑے علماء جیلوں میں ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا جیلوں میں ہیں۔ سعودیہ میں 7,000 علماء جیل میں ہیں، بڑے بڑے نیک علماء جیلوں میں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی جیل میں گزری۔ امام حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، امام شافعی کا جنازہ جیل سے اٹھا، امام مالک کا جنازہ جیل سے اٹھا، علامہ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا۔ بڑے بڑے نیک لوگ دنیا میں جیلوں میں ان کے جنازے اٹھے ہیں۔ تو بہت سے لوگ نردوش بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ دوشی بھی ہوتے ہیں، گنہگار بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ پاک دامن بھی ہوتے ہیں، لیکن جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جاوے لیکن وہ جیل میں جا کر جیل کے اصول کا پابند ہوتا ہے۔ وہاں جیل میں انسان آزاد نہیں ہوتا، اس کو صرف آسمان دکھتا ہے اور زمین دکھتی ہے، اور بڑی بڑی اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں کہ جیل میں وہی کھانا ملے گا جو جیل میں کھانا پکتا ہے، وہی بستر ملے گا جو جیل کے اندر بچھایا ہوا ہے، وہی کمرے ملیں گے جو جیل کے کمرے ہیں، تم کو کوئی الگ سے اسپیشل کمرہ وہاں نہیں ملے گا۔ کیوں کہ آدمی جیل کے اندر آ کر جیل کے اصولوں کا پابند ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی مثال تو قید خانے کی طرح ہے۔ یہ مثال دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے، جو سب سے بڑے عقل مند، میرے نبی سے بڑا عقل مند دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی مثال، مومن کی مثال دنیا میں قید خانے کی طرح ہے۔ ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں کہ جو من میں آیا وہاں دیکھ لیا، جو من میں آیا وہ بول دیا، جو من میں آیا وہ سن لیا۔ کہ دنیا میں من مانی زندگی نہیں ہوتی بلکہ رب مانی زندگی ہوتی ہے۔ رب مانی زندگی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے پوچھا تھا ازل میں، اللہ نے دنیا کی تمام روحوں کو اللہ نے جمع کیا تھا۔ حضرت علی فرماتے مجھے پتہ ہے میرے پاس کون کھڑا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت پتہ ہے جب پروردگار عالم نے جب ساری دنیا کی روحوں کو جمع کیا تھا، ایک پلیٹ میں ساری روحیں جمع ہو چکی تھی، ایک پلیٹ میں ساری دنیا کی قیامت تک آنے والی روحیں، اور اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے یہی کہا تھا قولوا بلا، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے ماننے والے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے پاس کون کھڑا تھا۔ یعنی وہ ایمانی وہ کیفیت تھی۔ بعد ایسی نفوس قدسیہ ہوتی ہے، اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جن کو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار تھا۔ تو میں اور آپ دنیا میں آنے وقت اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد آزاد زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ ہم دنیا میں آنے کے بعد رب مانی زندگی گزاریں گے۔ رب مانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی کھانا نہیں کھانا، یعنی کھانا بھی کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، اچھے فلیٹ میں رہنا ہے، اچھے کاروبار کرنا ہے، اپنے کاروباروں کو بڑھانا ہے، زندگی اچھی گزارنی ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے۔ ان دو باتوں کا خیال کرنا ہے کہ کمانے میں بھی حد ہے، خرچ کرنے کے اندر بھی حد ہے، کھانے کے اندر بھی حد ہے، زندگی گزارنے کے اللہ نے حدود بتائے ہیں کہ مجھے اور آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دنیا میں جو انسان آزادی کے ساتھ کہتے ہیں بے پرواہ، اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہ ہو، اللہ کا حکم ٹوٹے نہ ٹوٹے، بس میری زندگی بنے،
فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم نے، ان قریب میری امت پر وہ زمانہ آنے والا ہے، سیاتی علی الناس زمان ہممہم بطونہم، کہ صرف زندگی کا مقصد پیٹ بن جائے گا، کہ زندگی کا مقصد دیندار بننے کی فکر نہیں ہوگی، پیٹ بھرے گا زندگی کا مقصد، سب میرا پیٹ بھرے، چاہے حلال سے بھرے چاہے حرام سے بھرے، میرا پیٹ بھرنا چاہیے، میرے بال بچوں کا پیٹ بھرنا چاہیے، چاہے میرا مکان لون سے بنے، چاہے میرا مکان صحیح پیسوں سے بنے، حلال سے بنے یا حرام سے بنے، چاہے میرا کاروبار حلال سے چلے چاہے میرا کاروبار حرام سے چلے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، امن الحلال او من الحرامی، کہ میری زندگی حلال کے مطابق گزر رہی ہے یا میری زندگی حرام کے قابو میں گزر رہی ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا شرفہم دینار و درہم، یہ عزت کی چیز جو اس کے نزدیک پیسے بن جائے گی، یہ علامت قیامت بتلائی کہ عزت کی چیز اللہ کے دین کی محنت نہیں بنے گی، اللہ کے احکام عزت کی چیز نہیں بنے گی، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک وتعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے، اللہ کے نبی کی پیاری سنتیں، یہ ہماری عزت کی چیز نہیں بنے گی، بلکہ عزت کی چیز پیسے بن جائے گی، دینار بنیں گے، درہم بنیں گے، بڑے بڑے مکانات بنیں گے، یہ عزت کی چیز ہے، کہ جن کے پاس یہ سب کچھ ہے وہ عزت والا ہے، اگرچہ وہ دیندار نہ ہو، اور جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے اگرچہ وہ دیندار ہے لیکن وہ دنیا والوں کے لیے وہ ذلیل ہوگا۔ شرفہم دینار و درہم، اور آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جائے گی، ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جائے گی، یہ بھی علامت قیامت ہے۔ عورتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت جیسا کہے گی نا ویسا گھر میں ہوگا، عورت یوں کہے گی کہ آپ کو اپنے ابا سے بات نہیں کرنا تو شوہر بیوی کی بات مانے گا، عورت یوں کہے گی کہ آپ کو اپنے ماں باپ سے الگ ہو جانا ہے تو شوہر بیوی کی محبت میں ماں باپ کو گھر سے دھکے مار کے نکالے گا یا خود الگ ہو جائے گا۔ بیوی یوں کہے کہ آپ کو اپنے بڑے بھائی سے بات نہیں کرنا تو بیوی کی بات کے ماننے پر چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے بات نہیں کرے گا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے بات نہیں کرے گا، اپنی بہنوں سے بات نہیں کرے گا، خاندان سے کٹ جائے گا، بلکہ بیوی گھر میں جو چاہے گی وہ شوہر پورا کرے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا علامات قیامت ہے کہ میری امت پر اگر یہ زمانہ آوے نا، یہ دور اگر گھروں میں گزرے تو سمجھو قیامت بالکل قریب ہے۔ تو میورا بھائی زندگی گزارنے میں اللہ کے حکموں کے پابند ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کے پابند ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا ابن آدم خلقتک للعبادۃ فلا تلعب، یا آدم کے بیٹے میں نے تجھے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو دنیا میں زیادہ کھیل کود مت کر۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو، جس طرح انسان اللہ کی مخلوق عبادت کی مکلف ہے، اس طریقے پر جنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مکلف ہے۔ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں زیادہ کھیل کود مت کر، کہ کیوں کہ دنیا صرف ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور دیکھو بھائی ضرورت کی حد ہوتی ہے، خواہش کی حد نہیں ہوتی۔ ضرورت کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت کی آدمی کی حد ہوگی لیکن خواہش کی حد نہیں ہوگی، بلکہ خواہش کی پورا کرنے کی جگہ تو اللہ نے جنت بنائی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، کہ جنت میں پروردگار عالم اپنے ہر بندے جنتی کی ہر خواہش کو پوری کرے گا۔ جنت میں جانے کے بعد انسان کے دل میں جو بھی صرف تمنا آئی کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، یہ لباس چاہیے، یہ جنت کی حور چاہیے، ایسا کھانا چاہیے، ایسا پانی چاہیے، ایسی جنت کی شراب چاہیے، آدمی کے دل میں ارادہ ہوگا اور جیسے کہ آنکھ کھلے گا تو سامنے دکھائی دے گا۔ اللہ نے جنت ایسی بنائی، اللہ فرماتے ہیں اعدت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنت میں نے تیار کی ہے، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے ایسی جنت کا نظارہ دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، جنت کے بیانات تو ہم نے سنے ہوں گے لیکن جنت جیسے اللہ نے بنائی ہے نا ویسی جنت کسی کے کان میں اس کی آواز نہیں پڑی ہوگی، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی کے دل پر جنت کے خیالات کا گزر بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ تو خواہش پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، کہ دنیا صرف ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، یا ہماری ضرورتیں پوری ہوگی، بلکہ دنیا کی بہت ساری انسانیت کی تو ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ مکان ضرورت ہے نہیں پورا ہو رہا، کتنوں کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، بیوی ضرورت ہے، کتنوں کی نکاح نہیں ہو رہے، اور بھائی سواری ضرورت کی چیز ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سواری کو بھی ضرورت کی چیز بتائی۔ آج کتنوں انسانوں کے پاس یہاں سے چل چل کے فتح واڑی سے آ کر سڑک پر آ کر گاڑی پکڑتے گئے کہ بالکل بھرپور جوانی کے ہونے کے باوجود بھی وہ گاڑی کی نعمت سے محروم ہے۔ بعض لوگوں کے پاس تو ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ نے ضرورت کی حد ہوتی ہے کہ بھائی ضرورت تھی گاڑی کی، اللہ نے گاڑی دے دی، ضرورت تھی مکان کی تو مکان اللہ نے دے دیا، لیکن خواہش کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں ایک خواہش پوری ہوگی دوسری جنم لے گی، دوسری پوری ہوگی تیسری جنم لے گی، بلکہ ساری دنیا کے اسباب اگر انسان کی خواہش کی تکمیل کے لیے دے دیے جاوے نا تب انسان کی خواہش پوری نہیں ہوگی کہ دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں بلکہ دنیا تو ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے۔ آج دنیا میں ساری کی ساری غفلتیں ہو کیوں رہی ہے؟ نمازیں چھوٹ رہی ہے، انسان زکات کو نہیں نکال لگا ہے، ایمان کی کمزوریوں کی وجہ سارے کے سارے گناہ ہو رہے ہیں کہ ہر ایک دنیا کا انسان خواہش پوری کرنے کی فکر میں ہے، لیکن کبھی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا مثال دے کر اپنی امت کو سمجھایا، اور میرے نبی نے فرمایا اگر ابن آدم کو سونے کا جنگل بھر کر دے دیا جائے، یہ جنگل ہمارے پاس اگر 1 تولہ سونا ہوتا ہے، 1 تولہ یا 2 تولہ یا کسی کے پاس 7 بھی ہوگا، کسی کے پاس 10 تولہ بھی ہوگا، تو آدمی سونے کو گولڈ کی قیمت کو آدمی جانتا ہے کہ مارکیٹ میں گولڈ کا ویلیو کتنا ہے، چاندی کا ویلیو کتنا ہے، آدمی اپنے گھر میں چھپ کر رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ تو بچوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میری امی میرے ابو نے سونے کو کہاں رکھا ہے، یہ قیمتی چیز کو آدمی چھپا کر رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کی لالچ بتائی کہ اگر ابن آدم کو پورا گولڈ کا جنگل، عرب کا کتنا بڑا ریگستان ہے، راجستھان کا کتنا بڑا ریگستان ہے، یہ ہمارا کینیا تنزانیہ کا کتنا بڑا جنگل، اگر جنگل بھر کر بھی ابن آدم کو سونا بھر کر دے دیا جاوے تب بھی ابن آدم کی اتنی لالچ ہے وہ الحمدللہ نہیں کہے گا، بلکہ اگر دوسرا بھی مل جائے گا تو اچھا ہے، دوسرے جنگل کی تمنا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ دوسرے جنگل کی۔ ہمارے کاروبار الحمدللہ یہ کاروبار کے بڑھانے کا انکار نہیں کرتا، کاروبار بڑھانا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ اللہ کے بندے تو کاروبار بڑھا لیکن اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا۔ مدینہ منورہ میں بڑے بڑے ٹاپ تاجر صحابہ گزرے ہیں، اور خیر صحابہ نے مالدار صحابوں کی فہرست لکھی ہے، حالانکہ شروع میں بہت فاقہ تھا۔ اللہ کے دین کی ہجرت کی بنیاد پر اور اللہ کے دین کی نصرت کی بنیاد پر اللہ نے مال و دولت کی وہ فراوانی صحابہ کو دی تھی کہ ہمارے گھروں میں تو ہر سیزن میں گیہوں خریدنے پڑتے ہیں، باجری خریدنی پڑتی ہے، جو لوگ جو کھاتے ہیں ان کو جو خریدنا پڑتا ہے۔ صحابہ کے گھروں میں حضرت عمر کے زمانے سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک ان کے گھروں میں سونے و چاندی کی بوریاں ہوتی تھیں۔ اتنا مال اللہ نے ان کے دین کی برکت سے لٹایا ہے۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا نہیں تھا، اور ایک کھجور پر پورے اللہ کے راستے میں لمبے لمبے سفر ہوئے ہیں، اور کھجور میں ختم ہو گئی تو درختوں کے پتے گرا کر ببول کے پتے صحابہ نے کھا کر یہ فرمایا جس طرح بکری جب پاخانہ کرتی ہے اور گدھ پاخانہ کر کے جو لید نکلتی ہے، اس طرح ہمارے پاخانہ اتنے سخت ہو چکے تھے درختوں کے پتوں کے کھانے کی وجہ سے۔ وہ دور بھی صحابہ نے دیکھا، اور اسی مشکل دور کے اندر بھی اللہ کو ناراض نہیں کیا اور اللہ کے نبی کو ناراض نہیں کیا، اللہ کے دین کے تقاضوں کو نہیں چھوڑا۔ دین کی محنت کے کرنے کی بنیاد پر اللہ نے وہ دنیا کھولی کہ ان کے گھروں میں سونے و چاندی کی طرح دینار ہوتے تھے لیکن ان کو دیکھنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ اللہ یہ فرماتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ دنیا چھوڑنے کا نہ نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا آج کے زمانے میں تو دنیا ایمان والے کے لیے ڈھال ہے، اور میرے نبی نے فرمایا نعم المال للرجل الصالح، کہ مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے لیکن نیک آدمی کے لیے، مال فتنہ ہے برے آدمی کے لیے۔ یہ فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فطرہ ہوتا ہے، فطرۃ امتی المال، کہ میری امت کا فطرہ مال ہوتا ہے، لیکن مال فطرہ اس وقت ہے جب کہ آدمی کے پاس دین نہ ہو۔ جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو۔ کیوں کہتے ہیں کہ دینداری کے بعد اگر مال آئے گا تو مال صحیح مساری پر لگے گا، مال صحیح جگہوں پر لگے گا،
دین کے مصارف پر لگے گا، دین کے تقاضوں پر لگے گا، غریبوں پر لگے گا، چونکہ مال کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، مال رشتہ داروں پر لگے گا، یتیموں پر لگے گا، بیواؤں پر لگے گا، مسافروں پر لگے گا، پڑوسیوں پر لگے گا، دنیا کے فقیروں پر لگے گا۔ اور اللہ کے دین کا تقاضا، یہ مال کا سب سے بڑا مصرف ہے، وہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر ہمارا مال لگے گا۔ عبدالرحمن بن عوف بہت بڑے مالدار صحابی گزرے ہیں۔ فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عبد الرحمن تو رحمان کے تاجر ہیں، کیا ہے؟ جب مدینہ منورہ آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ آئے نا تو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے، اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا، ایک بھی کاروبار نہیں تھا، ایک بھی کھیتی مدینہ منورہ میں نہیں تھی، بلکہ سعد بن ربیع کے بھائی ان کو بنایا اللہ کے نبی نے، ان کے گھر پر کھاتے تھے۔ لیکن دیکھا میں کسی کا بوجھ کیوں بنوں؟ پھر فرمایا دلنی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی، اللہ کے دین کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ کاروبار شروع کیا۔ اتنی اللہ نے برکت دی، اللہ نے برکت دی، اتنے بڑے مالدار آدمی دنیا میں کبھی نہ کوئی آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ قارون کے بعد، قارون تو اللہ کا نافرمان تھا، اتنا بڑا مال۔ ایک مدینہ منورہ میں شور ہوا، مدینہ منورہ میں آوازیں بڑی، معائشہ حیات تھی، معائشہ نے خادم کو پوچھا کہ مدینہ منورہ میں اتنا سارا شور ہو رہا ہے، کیا کسی نے مدینہ منورہ پر حملہ تو نہیں کیا؟ اتنا سارا شور ہو رہا ہے مدینہ منورہ میں۔ تو خادم کو کہا جا کر تم کارگزاری لے کر آؤ۔ تو خادم پورے مدینہ منورہ میں دیکھتا دیکھتا جب مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں پہنچا تو دیکھا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرے مبشرہ میں ہے، ٹاپ 10 صحابہ کرام میں ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ساتھ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، عبدالرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی۔ یہ 10 صحابہ کرام کو آپ نے ایک ساتھ ایک ہی بیٹھک میں جنت کی بشارت سنائی۔ تو جب وہ خادم نے جا کر دیکھا کہ مدینہ منورہ میں اتنا سارا مال آیا ہوا عبدالرحمن بن عوف کا، ایجپٹ سے، مصر سے، کہ پہلا اونٹ مکہ المکرمہ کی مارکیٹ، مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں ہے، اور آخری اونٹ مصر کے بازاروں میں ہے۔ یہ کوئی مال تھا؟ ایک تو اون کی قیمت کتنی ہوتی ہے، اور اون بھی لدے ہوئے، اور اس میں اناج بھی ہے، غلہ بھی ہے، قیمتی چیزیں بھی ہیں، اور روایات میں سونا و چاندی کے زیورات بھی ہیں۔ اور پہلا اونٹ مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں کھڑا ہے، اور اونٹوں کی اتنی لائنیں ہیں کہ آخری اونٹ مصر کے بازار میں کھڑا ہے۔ اتنا سارا مال۔ تو جا کر کارگزاری سنائی معائشہ کو جا کر کہ کسی نے مدینہ منورہ پر چڑھائی نہیں کی، مدینہ منورہ میں تو امن و امان ہے، لیکن عبدالرحمن بن عوف کا مال مصر سے آیا ہوا ہے، تو وہاں چھوٹے چھوٹے تاجر کھڑے ہیں کیونکہ مال کو لے رہے ہیں ان کے پاس سے، اور غربا کھڑے ہیں، یتیم لوگ کھڑے ہیں، ان کا شور ہو رہا ہے۔ اور عائشہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، بڑی تربیت یافتہ خاتون دنیا میں گزری ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس بہت کم وقت ان کو رہنے کا موقع ملا، لیکن اتنی احادیث کی حافظہ تھی، بلکہ میرے نبی نے فرمایا 3/4 دین تو عائشہ کے پاس ہے۔ عورتیں اپنے شوہر سے دین سیکھا کرتی تھی۔ ہمارے پاس دینج کا ہے تو اس کو عورتیں سیکھیں، ہاں ہمارے پاس کیا ہے؟ بلکہ ہمیں تو عورتوں کے بارے سیکھنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ بعض عورتیں کتنی دیندار ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ ان کی عورتوں کی برکت سے ان کے شوہر دیندار بن گئے، ان کے بچے دیندار بن گئے۔ آج تو ہم تو اپنی عورتوں کی خواہش پورا کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں کہ بھائی سیٹرڈے ہو، سنڈے ہو، اور بچوں کی کچھ فرمائش ہوتی ہے، عورتوں کی کرنی پڑتی ہے، انکار نہیں ہے، لیکن ہم ہمیشہ اپنی عورتوں کی دنیا کی خواہش کو پورا کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں کہ میرے بچے بھی مجھ سے راضی رہیں اور میری مستورات مجھ سے راضی رہیں، لیکن ان کی دین کی ضرورت ہم پوری نہیں کرتے کہ میری اولاد دیندار بنے، میری بیوی دیندار بنے، میری بچیاں دیندار بنے، اور میری بچے حیادار بنے۔ اگر دنیاوی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اگر ان کی دین کی ضرورتیں ہم پوری کرنے والے بن جاویں تو ہماری عورتیں گھر چھوڑنا ہی بند کر دیں کہ نہیں آپ کا خرچہ ہو جائے گا، پیسے زیادہ ہو جائیں گے، پیسے بچیں گے تو یہاں خرچ کریں گے، یہاں ضرورت کی جگہ ہے، یہاں ضرورت کی جگہ ہے، وہ اپنے پیسے اسراف میں خرچ دے کر لے دے گی کہ وہ جانتی ہے اللہ کا دین ہے، مال کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو معائشہ نے جا کر فرمایا خادم کو، عبدالرحمن بن عوف کو جا کر کہہ دو اتنا سارا مال ہوتے ہوئے جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ کیونکہ حلال کا حساب ہے، حرام کا عذاب ہے۔ حلال ہوا حساب، حرام ہوا عذاب۔ آدمی کے پاس کتنی بھی حلال آمدنی کیوں رہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب تو دینا پڑے گا۔ اس سے اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار عالم اللہ ہمیں بغیر حساب کے اللہ پاک ہمیں جنت دے دے۔
اور یہ دعا کرے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اگر تو حساب لینے پر آوے تو میرا حساب آسان لینا۔ معاشہ فرماتی ہے جس کا حساب لیا گیا اس کی تو حالت بڑی خراب ہوگی۔ حساب لینے والے تو پروردگار عالم، وہ ہماری اخلاص کو جانتے ہیں، ہماری ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتی ہے۔ آج موبائل کا 10 سال کے پہلے کا ریکارڈنگ بولے گا کہ تو نے کیا بولا تھا، تو نے میرے بارے میں کیا بات کی تھی، تو آج کے موبائل کا 10 سال کا 20 سال کا ریکارڈنگ ہمارا بولتا ہے اور باہر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو کیا پروردگار عالم کے سامنے ہماری نیکیاں نہیں ہوگی، کہ ہمارے گناہ نہیں ہوں گے؟ میرے بھائیو، نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ ابو درداء فرمایا کرتے تھے کبھی کسی کی نیکی پرانی نہیں ہوتی اور کسی کا گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ تمہاری ایک ذرہ برابر تم نے کسی کی خیر خواہی کی ہوگی اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہوں گے، اللہ اس کا بدلہ تم کو آخرت میں ضرور جنت کی شکل میں دے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، کہ جو بھی نیک کرے گا اس کا نیکی کا بدلہ اس کو ملے گا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے گا تو برائی کا انجام اسی کو بھگتنا ہے، برائی کا بدلہ اسی کو بھگتنا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا پروردگار اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، اللہ تو بڑے انصاف والے ہیں۔ تو معائشہ نے جا کر فرمایا خادم کو، عبد الرحمن بن عوف کو جا کر کہہ دو اتنا سارا مال ہوتے ہوئے جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اب اتنا سارا مال مصر سے آیا ہوا ہے، اور خادم آ کر عبد الرحمن، حضرت عائشہ فرماتی ہے تمہارے پاس تو مال و دولت کی انبار ہے، تمہیں تو اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، اتنا سارا مال ہوتے ہوئے جنت میں کیسے جاؤں گے؟ تو اسی وقت عبد الرحمن نے سارا کا سارا اونٹوں کا آنے والا پورا کا پورا قافلہ اور پورا لگا ہوا پورا کا پورا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور فرمایا معائشہ کو جا کر کہہ دو ہم جنت میں ایسے جائیں گے، ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ ایسے جائیں گے۔ طریقہ پورا کا پورا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یتیموں پر، بیواؤں پر، اللہ کے دین کے مساری پر خرچ کر دیا اسی وقت، اور فرمایا معائشہ کو جا کر کہہ دو ہم جنت میں ایسے جائیں گے۔ تو مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن دینداروں کے لیے۔ اگر آدمی کی زندگی میں اللہ کا دین ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو مال کو صحیح جگہ پر لگائے گا۔ عثمان ذی النورین کتنے بڑے مالدار صحابی گزرے گئے، میرے نبی کے داماد، آپ نے اپنی ایک بیٹی غریب صحابی کو دی، سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار، کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ کو اپنی بیٹی سے بڑا لاڈ تھا، اور بالکل 24 سال کی جوانی میں فاطمہ اللہ کی پیاری ہوگی، لیکن آپ کا نکاح کس سے کیا؟ حضرت علی سے کیا۔ مدینہ منورہ کے سب سے غریب صحابی، ان کے پاس ذاتی مکان بھی نہیں تھا، لیکن علم ان کے روئے روئے سے پھوٹتا تھا، ان کی بڑی بہادری تھی، بڑی شجاعت تھی، اور اتنی طاقت تھی کہ پورا خیبر کا دروازہ جو تمام صحابہ کرام سے نہیں اٹھا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے یوں کر کے اٹھا کے پھینک دیا، اتنے بڑے طاقتور صحابی۔ اور فرمایا عجیب اللہ نے ان کی زندگی میں انصاف دیا تھا، عدل دیا تھا، بڑے قاضی تھے۔ اپنی بیٹی کو غریب صحابی کو دی، اور اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر رقیہ اور ام کلثوم، آپ نے عثمان ذی النورین جو مدینہ کے مکہ کے ٹاپ تاجر، حیادار، اتنی زندگی میں شرم تھی، کتابوں میں لکھا ہے کبھی شروع میں بات نہیں کرتے تھے، بات کا جواب دیا کرتے تھے، اور غسل خانے کے اندر بھی کبھی کپڑے نکال کے کبھی عثمان ذی النورین نے غسل نہیں کیا۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان تو اتنے حیا والے ہیں کہ ان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ معاشہ فرماتی ہے کہ میں میرے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی لنگی تھوڑی سی اوپر تھی، مطلب ٹخنوں سے اوپر۔ صدیق اکبر آئے، میرے ابا آئے، اور دروازہ کھٹکھٹایا، یا رسول میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا اندر آ جاؤ۔ آپ نے اپنے سونے کی حیت کو نہیں بدلا۔ حضرت عمر فاروق آئے، آپ نے کہا اندر آ سکتا ہوں کہ اندر آ جاؤ؟ آپ نے اپنے سونے کا طریقہ نہیں بدلا۔ عثمان ذی النورین آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں اندر آ سکتا ہوں؟ فوراً اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے برابر کر دیے۔ عثمان ذی النورین اپنی بات پوری کر کے واپس چلے گئے، تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ابو بکر آئے تو آپ اپنی حیت کو نہیں بدلا۔ حضرت حفصہ نے کہا میرے ابو عمر آئے، آپ نے اپنی حیت کو نہیں بدلا۔ عثمان آتے ہی آپ نے اپنی بیٹھک کو بدل دیا۔ تو عائشہ میں عثمان سے کیوں حیا نہ کروں؟ عثمان بھی اتنے حیا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ وہ زندگی میں شرم، وہ زندگی میں حیا، اور کاروبار مکہ میں، مدینہ میں
ملک شام تک ان کے کاروبار پھیلا ہوا تھا، اور میرے نبی نے فرمایا عثمان جنتی ہے۔ اور ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا صحابہ کرام کے حالات بڑے خراب تھے، تبوک کا دور کا سفر، گرمی کا سفر، اللہ کے دین کا تقاضا، گڑی گڑی صحابہ کے پاس سواریاں نہیں تھی اور جانا تھا تپتی ہوئی زمین سے۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی انسان جو جانے والے لشکر کا مال کا تعاون کرے میں جنت میں اس کا ساتھی بنوں گا۔ آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ عثمان ذی النورین نے تہائی لشکر کا پورا سامان حضرت عثمان نے دیا، اور میرے نبی کے ہاتھ میں درہم اور دنانیر بھر دیے۔ آپ یوں کر کے درہموں کو یوں کر کے آپ اونچا کر کے اپنے ہاتھ میں، وطن بچہ وہ جو گیند کو یوں کر کے پھینکتا ہے پھر ہاتھ میں لیتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پیسوں سے محبت نہیں تھی لیکن دینار کو یوں کر کے آپ پھینکتے تھے۔ پہلے پر فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد اگر کوئی نیکی بھی نہیں کرے گا تب اللہ نے عثمان ذی النورین کو معاف کر دیا۔ اتنے بڑے صحابی کو آپ نے یکے بعد دیگر دو بیٹیاں دی ہیں۔ عثمان ذی النورین کو ایک مرتبہ حضور کے پاس ایک آدمی آیا، رسول اللہ میرے گھر میں کھانے کا فاقہ ہے، میری بچی کا نکاح کرنا ہے۔ اس زمانے میں نکاحوں میں پیسے نہیں ہوتے تھے، ضرورت کے پیسے بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے، تو آپ نے کہا عثمان ذی النورین کے پاس چلے جاؤ، میرا نام لے لینا۔ ارے عثمان کے گھر پر گئے نا، وہاں تو چھوٹے چھوٹے مکان تھے، وہ اس زمانے کے اندر تو یہ اللہ کے نبی کا زمانہ بڑی غربت کا زمانہ صحابہ کا تھا، تو کھجور کے پتوں کے مکانات تھے، اور کھجور کے اوپر جو تھے وہ کھجور کے پتوں کے اوپر چھت ہوا کرتی تھی، تو ان کے گھر کے آگے پردہ تھا، تو پردے کے آگے کھڑے رہے، دیکھا میاں بیوی دونوں لڑ رہے ہیں۔ بیوی کون؟ حضور کی بیٹی رقیہ اور عثمان ذی النورین، آپس میں کچھ اونچ نیچ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ اندر یہ بات چلے، عثمان نے فرمایا تو گھر میں پیسے زیادہ ختم کر دیتے ہیں۔ کس بات پر غصے ہوئے تھے؟ جو آتے ہیں وہ چراغ کی بتی، پہلے زمانے میں ہمارے گرو نے گھر میں دیکھیں گے دیوڑے، اب تو آج کو بچوں کو تو دیوڑا سمجھ میں بھی نہ آئے، وہ چراغ تھا گھر میں جلتا تھا اور اس کی روئی ہوتی تھی، اس پر ہم لگاتے تھے، تو تھوڑی زیادہ نکالو تو تیل زیادہ چلے، تھوڑی کم نکالو تیل کم جلے، تو حضرت رقیہ نے تھوڑی زیادہ نکال دی تو تھوڑا تیل زیادہ جل کے، اس میں عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تجھے اللہ کے سامنے دینا پڑے گا، تو انہیں ضرورت سے زیادہ تیل استعمال کیا ہے گھر کی روشنی کے لیے۔ اس نے دیکھا میں تو یہاں لینے کے لیے آیا ہوں، یہاں تو اتنی بات پر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، وہیں سے ریٹرن کیا ہو گیا۔ ایک صحابی بہت اپنی بیوی پر تیز تھے، کیا تھے؟ بیوی پر بہت غصے ہوتے تھے، ان کی آپس میں سیٹ نہیں ہو رہا تھا میاں بیوی کا، تو پھر صحابہ کے زمانے میں بھی تھا، کہا کیا کروں، کس کے پاس جاؤں اور میں اپنے گھر کے مسئلے کو حل کروں۔ ان کے دماغ میں حضرت عمر کے پاس، وہ بھی تھوڑے سخت ہیں، میرے مزاج کے اندر حضرت عمر فاروق بہت سخت ہے، تو میرا مسئلہ وہاں حل ہوگا، اور میری بیوی کو کیسے سیدھا کرنا یہ مجھے ان کے پاس پتہ چلے گا۔ تو وہاں گیا حضرت عمر فاروق کے پاس، گھر کے آگے کھڑا رہا، تو حضرت عمر فاروق اور ان کی بیوی دونوں لڑ رہے تھے، اور بیوی حضرت عمر فاروق کو ڈانٹ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق کی بیوی کس کو ڈانٹ رہی تھی؟ امیر المومنین عمر بن خطاب کو، جس گلی سے عمر گزرتے شیطان کی طاقت نے دیکھو، اس گلی سے شیطان وہاں سے گزرتا ہو، اتنی حضرت عمر کا دبدبا تھا۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی کی بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، 9 کی 9 بیویاں، مدینہ منورہ میں 9 بیویاں تھیں، اور حضور سے کچھ مانگ رہے تھے، اللہ کے نبی یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو، اور ہنسی مذاق چل رہی تھی۔ حضرت عمر علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ، سب اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی بھاگ کر، حضور کی ساری بیویاں۔ حضرت عمر گھر میں آیا تو حضور مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، یا رسول اللہ اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اللہ کو ہمیشہ ہنستا تھا کہ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں آپ نے کہا کچھ بھی نہیں، جو کچھ تو ہوگا، آپ ہنس رہے ہیں کہ میری بیویاں ساری میرے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کا آواز سنتے ہی میری ساری بیویاں گھروں میں چلی گئی اپنے اپنے کمرے سے۔ حضرت عمر فاروق علیہ السلام غصہ آیا کہ حضور کی بیویاں مجھ سے ڈرتی ہے، حضور سے نہیں ڈرتی، تو سب بیویوں کا اجتماع کیا، میں بات کرنے آ رہا ہوں، اور سب بیویوں کو ایک ان کی بیٹی حفصہ کے گھر میں سب کو جمع کر کے بات کی، تو مجھے پتہ نہیں چلتا تم اللہ کے نبی سے ڈرتی رہی ہو اور مجھ سے ڈرتی ہو۔ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ تمہارے چہرے کو دیکھ کر ہی ہم کو ڈر لگتا ہے، یقین کی باتیں کرتے ہیں، جو بھی دنیا کا سوال کرے گا وہ حضرت عمر کا گھوڑا تیار ہے، اللہ کی ذات کی مندر ہے، یہاں بھی دنیا کا سوال ہوگا وہ حضرت عمر کا گھوڑا تیار ہے۔ اتنے بڑے بزرگ حضرت عمر گزرے ہیں، تو بیچارہ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے گیا، تو گھر میں جا کر دیکھا کہ حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر کو ڈانٹ رہی ہے، تو وہی سے وہ تو چلتا پکڑا کہ بھئی یہی ایسا ہی ہے۔ تو اس زمانے میں لوگ جب نکلتے تھے تو معلوم پڑتا بھائی کوئی آیا تھا کوئی چلا گیا، امیر المومنین باہر نکلتے، فرمایا کیا ہے کیوں آئے تھے؟ اس نے کہا امیر المومنین کچھ بھی نہیں، بس ایسے آیا تھا، یعنی کچھ بات ہے۔
کہ ہم مومنین میرے گھر میں تھوڑا پرابلم چل رہا ہے کہ میری بیوی اور میرے درمیان انبن ہے، تو میں نے سوچا کہ میرے گھر کے اندر الحمدللہ میری بیوی کیسے میرے تابع ہو جائے اور کیسے میری اطاعت گزار میری بیوی بنے۔ میں نے سوچا میں کس کے پاس جاؤں، بہت سوچنے کے بعد میں نے یہ دل میں سوچا ابھی مومن قد عمر قال اللہ کے پاس جاؤں، کیونکہ وہ بھی اس معاملے میں بڑے تیز اور بڑے سخت ہے، تو مجھے معلوم پڑے گا بیوی کو کیسے رکھنے کا۔ لیکن جیسے میں اپنے گھر کے آگے آیا نا تو آپ کے گھر میں دیکھا کہ آپ کی بیوی آپ کو ڈانٹ رہی ہے، تو میں وہاں سے واپس ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق بہت دیر تک داڑھی پکڑ کے ہنستے نے فرمایا بھائی یہ تو میری بیوی ہے، بیوی کی ڈانٹ کا کھانا بھی سنت ہے۔ پھر یہ کہا کہ دیکھو ہماری بیوی ہمارے گھر میں کھانا پکاتی ہے، تو بیوی ہماری کیا ہے کچن میں رہتی ہے، تو بیوی طباخ بھی ہے، ہمارے کپڑے دھوتی ہے، بیوی دھوبن بھی ہے، ہمارے گھر کو صاف کرتی ہے، تو ہماری بیوی تو ہمارے گھر کی ماموں اپنے گھر میں کام کرنے والی بھی ہے، ہمارے بچوں کو پالتی ہے، تو ہماری بیوی تو ہماری دایا بھی ہے۔ اتنے سارے کام ہمارے گھر کی بیوی کرتے ہو، تو کیا بیوی کی دو تین باتیں میں سن نہیں سکتا؟ وہ صحابی فرماتے ہیں عمر کی بات نے میرے دماغ کو سیٹ کر دیا کہ کیسے گھر میں زندگی گزارنا، یہ مجھے منی نے بتائی۔ عثمان کے گھر میں آئے تو عثمان نے پوچھا بھائی کیوں چلے گئے؟ کہ میں تمہارے پاس ضرورت کے پیسے کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن میں نے دیکھا آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ عثمان نے فرمایا نہیں آؤ میرے پاس، اور 7,000 دینار دیے۔ کتنے دینار بولتے سونے کے سکے کو، 7,000 دینار دیے کا لے جاؤ اپنے گھر میں ضرورت کو پوری کرو۔ کبھی مومنین مجھے تعجب ہو رہا ہے، تم صرف ایک چراغ کے جلنے پر اپنی بیوی کو بولتے ہو اور تم نے مجھے 7,000 دینار دے دیے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں کم خرچہ کرتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو وہاں ہم زیادہ خرچہ کرتے ہیں، کہ گھر میں خرچ کرنے پر اللہ کے سامنے حساب ہے اور دینے پر اللہ کا حساب نہیں ہے۔ گھر میں جتنا خرچہ ہوگا اس کو تو اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، لیکن اللہ کے راستے میں لٹانے پر ہمارا حساب نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا مال تو بڑھ کے آئے گا۔ یہ صحابہ کی نظر وہاں تھی، اس لیے ہم نمونہ کس کو بنائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کو بنائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے تاجروں کے فضائل سنائے کہ بھئی تجارت کرو، بڑے بڑے بیوپار کرو، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ کل قیامت کے دن احمد آباد کا بڑا تاجر، بڑا بزنس کرنے والا، لیکن زندگی میں صرف 2 صفتیں ہیں، سچائی اور امانت۔ سچائی ہے زندگی میں، سچائی، امانت داری ہے، تو کل قیامت کے میدان میں وہ نبیوں کے ساتھ اٹھے گا، اس کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، صحابہ کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے یہاں کا تاجر ہے، اس لیے نبی نے فرمایا بہت سے نرم بستروں پر رہنے والے کل قیامت کے دن بھی اونچے اللہ کے فرش پر ہوں گے، جنہوں نے مالداری کے ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو اور اپنے مال کو اللہ کی مرضیات کے مطابق استعمال کیا۔ تجارت کے فضائل سنائے۔ مالدار کو غریب بننے کی ضرورت نہیں ہے اور غریب کو مالدار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر غریب کی زندگی میں دین نہیں ہے تو بھی اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے، اور مالدار کی زندگی میں دین نہیں ہے، سبحان عمر صاحب فرماتے تھے کامیابی نہ غریبی میں ہے نہ مالداری میں ہے، بلکہ کامیابی تو اللہ کے دین کو پورا کرنے میں ہے۔ اگر مالدار اللہ کے دین کو پورا کرے گا تو وہ جنتی ہے، غریب اللہ کے دین کو پورا کرے گا تو وہ جنتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مالدار اپنے مال میں امتحان میں ہے اور غریب اپنے غربت میں امتحان میں ہے۔ اور فرمایا غریبوں کے بارے میں فرمایا جو انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی پر راضی ہو جائے گا نا، شکایت نہیں کرے گا، پروردگار عالم آخرت میں اس کے کم عمل پر بھی راضی ہو جائے گا۔ ہم کم روزی پر راضی ہو گئے، اگر جو اس کے پاس جو اتنا مہنگا فلیٹ ہے میرے پاس نہیں ہے تو ہم حسد نہ کریں۔ حسد بہت بری چیز ہے، اللہ اس کو اور ترقی عطا فرماوے، اللہ مجھے اور ترقی عطا فرماوے، لیکن میں اللہ کی دی ہوئی نعمت پر راضی ہوں، اللہ کی دی ہوئی رزق پر میں راضی ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا جو انسان دنیا میں کم روزی پر راضی ہو جائے گا، پروردگار عالم آخرت میں اس کے کم اعمال پر بھی راضی ہو جائے گا۔ تقدیر بالرضا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم میں نے تجھے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو دنیا میں زیادہ کھیل کود مت کر۔ اللہ نے دنیا کو کھیل کود کہا، دنیا کو کیا بولا؟ کھیل کود کہا، اور کھیل کود زیادہ نہیں رہتا۔ دنیا کو اللہ نے کہا تماشا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، چاہے بندر کا تماشا ہو، چاہے موبائل کے اسکرین کا تماشا ہو، چاہے ٹی وی کے اسکرین کا تماشا ہو، تماشا کچھ وقت ہوتا ہے،
تماشا زیادہ نہیں ہوتا کہ دنیا چند دن کا سامان ہے. جب وہ لوگ آخرت میں اٹھیں گے تو پوچھیں گے اللہ تم کتنا ٹھہرے؟ تو کہیں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، پروردگار عالم یا تو صبح کا وقت گزرا یا تو شام کا وقت گزرا، وہ زندگی پوری ہو گئی. نوح علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ نے ان کو 1000 سال سے بھی زیادہ عمر دی. 950 برس ان کی تبلیغ کے زمانے کے ہیں. اللہ نے پوچھا نوح دنیا کیسی پائی؟ تو کیا کہا پروردگار عالم ایک مکان کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا، یہ میں دنیا کی زندگی کو پایا. یہ آپ حضرات بیٹھے ماشاء اللہ بڑی بڑی عمر کے ہو چکے، آپ نے پرائمری پڑھی ہے، آپ نے ہائی اسکول پڑھی ہے، آپ نے کالج کی زندگی پڑھی ہے. آپ کہیں گے میں نے پرائمری ابھی تو پڑھی تھی، ابھی تو میں پہلی میں تھا، ابھی نہیں تھا. 40 سال ہو چکے پرائمری پڑھے ہوئے، 50 سال ہو چکے، 30 سال ہو چکے. اس طرح اپنی 40 سال کی عمر ہے نا، چند سال کے بعد انسان کی زندگی پوری ہو جائے. اور بچہ کہے گا میرے دادا دنیا میں تھے، ایپیکس میں رہتے تھے، میرے دادا بیش میں رہتے تھے، اکیرا میں رہتے تھے، میرے نانو تھے، میرے دادا تھے. یوں کر کے لوگ باتیں کریں گے. یہ دنیا ایک سپنا ہے، سپنا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو دنیا کے دھوکے سے نکالنے کے لیے بار بار مالدار صحابہ کے سامنے آخرت کا تذکرہ اتنا کرتے تھے. عبدالرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ اتنے مالدار ہونے کے باوجود جب دسترخوان پر بیٹھتے تھے اور دسترخوان پر طرح طرح کی کھانے کی نعمتیں ہوتی تھی ان کے زمانے میں، جب اللہ کے نبی کا زمانہ یاد آ جاتا تھا کہ حضور کے زمانے میں بغیر چھلنی کی روٹی کا آٹا ان کو نہیں ملتا تھا، چیخ مار کر کھڑے ہو جاتے تھے اور پورا مجمع دسترخوان پر سے اٹھ جاتا تھا تاکہ اللہ کے نبی کا زمانہ یاد کر کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. حضرت عمر کے زمانے میں کسی نے کہا بھائی پانی پلا دو تو کوئی تاجی اٹھے اور دودھ پیش کیا. حضرت عمر فاروق رونے لگے. فرمایا امیر المومنین روتے کیوں ہو؟ کہ اللہ قرآن میں یوں کہتا ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ تم کو دنیاوی زندگی کی نعمتیں تم کو دنیا میں مل گئی اور تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا. میں اس سے رونے لگا کہ اللہ آخرت میں کہے گا عمر تم نے دنیاوی زندگی کی ساری نعمتیں تم نے دنیا میں چکھ لی ہے، تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اتنے بڑے صحابی بار بار دنیا میں جنت کی بشارتیں مل چکی ہے، لیکن کتنا ڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. دنیا سے جانے کا وقت ہے. زمانہ خلافت میں 4 مربع لاکھ تک اسلام پھیل چکا ہے. ایک دن میں 1.5 کلومیٹر کی رفتار پر اسلام عمر کے زمانے میں پھیلتا تھا. زمین ان کے تابع تھی، پہاڑ ان کے تابع تھا، سمندر دریائے نیل کا ان کے حکم سے چلا ہے، اللہ کے حکم سے. کہ سمندر کا پانی جب بند ہوا ہے حضرت عمر نے پرچی ڈالی اگر تو نہیں چلتا اللہ کے حکم سے تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلنا شروع کر. ایک پرچی سمندر میں ڈالی گئی، پورا سمندر بہنے لگا. زمین پر کھڑے ہیں، زمین ہلنے لگی. کیا تو ہلتی ہے؟ تیرے اوپر عمر کھڑا ہے، تیرے پر ابو بکر کھڑا ہے. زندگی میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو ٹھہر جا. علماء فرماتے ہیں آج تک حضرت عمر کے پہاڑ پر گھوڑا کے مرنے کے بعد 1 پوائنٹ مدینہ منورہ میں کبھی زلزلہ نہیں آیا. ان کی صلاحیتیں دنیا کے پیچھے تھی، اتنی ان کی صلاحیتیں برباد تھی جو میرے نبی کے قتل کرنے کے تلوار لے کر نکلے تھے. لیکن جب زندگی کا رخ جب اللہ کی طرف مڑا ہے اور زندگی کا رخ آخرت کی طرف مڑا ہے، اتنے بڑے صحابی بنے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر میرے بعد نبی ہوتے. لو کان بعدی نبی لکان عمر. یہ پورا کا پورا مجمع صلاحیت والا مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، عقل مندوں کا مجمع ہے، بیپاریوں کا مجمع ہے، بزنس مین مجمع ہے. یہ مجمع اللہ نے صلاحیت دی ہے. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونا اور چاندی قیمتی ہوتی ہے. لوگ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونا اور چاندی قیمتی ہوتی ہے، لیکن ہماری کیپیسٹی اور ہماری صلاحیتیں ہماری خواہشات پر لگ رہی ہے. یہ جوڑ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم اس دھوکے سے نکل جاویں کہ جان اور مال یہ ہمارا ہے اور ہم وہاں استعمال کریں گے جگہ ہماری مرضی ہوگی. نہیں، جان بھی اللہ کی امانت ہے اور مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. بلکہ اللہ فرماتا قرآن کریم میں کہ اللہ نے انسانوں کے جان انسانوں کے مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا پروردگار عالم نے. اس لیے ہمارا حق بنتا ہے ہم دنیا میں اس دھوکے سے نکل جاوے کہ میرا مال وہی لگے گا جہاں خدا کا حکم ہے، اپنی ضرورت میں لگے گا. اللہ فرماتے قرآن میں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَابْتَغِ فِيمَا. اللہ نے دیکھو مالداروں کے اصول بتائے، زندگی کیسے گزارنی، 4 باتیں بتائی. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا. کیا کہا بولو؟ دنیا چھوڑ دی نہیں، اپنی دنیا سے آگے اللہ فرماتے
ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنا حصہ بھی دنیا سے مت بھول، اچھے مکان بنا، اچھا کھانا کھا، اچھا بچوں کو کھلا، تو خود اچھے کپڑے پہن. میں تفسیر بتا رہا ہوں حدیث قرآن کریم کی. اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنا، ضرورت کے شریعت کے حدود میں رہ کر سارے تو دین کے شوق پورے کر، اپنا حصہ مت بھولنا. لیکن کیا فرمایا اللہ نے؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے جیسا تجھ پر احسان کیا، مال دے کر، عزت دے کر، ڈگری دے کر، ایسا تو لوگوں پر بھی احسان کر. یہ اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ مال اللہ نے دیا ہے، عزت اللہ نے دی ہے، ڈگری اللہ نے دی ہے. اگر میرا اللہ ہمارے دماغ کی صرف ایک رگ کو اللہ بند کر دے گا ہم پاگل ہو جائیں. اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے تم پر بھلائی کی، تم پر احسان کیا، اے مالداروں، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، تم کو وجاہت دی ہے، تم سے جتنے بھی خیر کے کام ہو سکتے ہو لوگوں کے ذریعے فائدہ اٹھاؤ. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہیں مچاؤ. اگر دیندار انسان نہیں ہوگا تو مال سے کیا آتا ہے؟ بولو، زمین میں فساد آتا ہے. کیا آتا ہے؟ جہاں مال ہوگا وہاں فساد آئے گا. اگر مال اللہ کی مرضیات پر نہ لگا اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر مال نہ لگا تو مال سے دنیا میں بڑے بڑے فتنے نمودار ہوتے ہیں. مال فساد پر لگے گا. قارون نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے قارون کو یوں کہا کہ بھئی تو کیا کر، اللہ نے مال دیا تو مال کی زکات نکال. مال کی زکات. اتنا مالدار تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، تو اس کی خزانوں کی کنجیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی. بڑی جماعت مل کر خالی خزانوں کی کنجیاں اٹھاتی ہوگی تو خزانہ کتنا ہوگا. اللہ نے صرف کیا کہا؟ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اکڑ مت کر، اکڑ مت کر. اللہ اکڑ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. مال تو اللہ نے دی. اسے کہا نہیں نہیں نہیں، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں. یوں کہا اس نے. میں اپنی زبان میں بولتا ہوں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ نے نہیں دیا تو میں نے اپنی عقل مندی سے کمایا. آج بھی بہت سے لوگوں کی زبان کو تو یہ بات نہیں ہوتی، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں میں ہوں تو گھر چلتا ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں تمہارے گھر میں سب سے کمزور انسان کی بنیاد پر اللہ تمہاری روزی کو بڑھاتے ہیں. یہ حدیث ہے بخاری کی. تمہارے گھر میں سب سے کمزور انسان کی بنیاد پر، اس کی کمزوری کی بنیاد پر اللہ تمہاری زبان پر، اللہ تمہارے گھر کو گھر میں رزق کی اللہ فراوانی کرتے ہیں گھر میں کمزور انسان کی بنیاد پر. قارون نے یوں کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ تو سب میرا ہی ہے. پھر اللہ نے اس کو پکڑا ہے. دیکھو میرے بھائیو، کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور. ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے. کتنے بے وقوف ہوتے ہیں. کچھ مال آ گیا، مجھے دن سے کیا مطلب، اللہ کے راستے سے مجھے کیا مطلب، میں نماز پڑھوں، میں رمضان کے روزے رکھوں، میرے پاس سب کچھ ہے، میری پراپرٹی تو اتنی ہے کہ میرے نسلیں کے نسلیں کھا سکتی ہے. آدمی یہ بولے نہیں، صبح کا مالدار شام کو غریب ہو جاتا ہے، شام کا فقیر صبح مالدار ہو جاتا ہے. اللہ جب کسی کو عزت دینے پر آتا ہے، اللہ ذلت کے گڑھوں سے اللہ عزت دے کر بتاتا ہے. لیکن ذرا میرا پروردگار جب کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت دے نہیں سکتی. ہم ہمیشہ نسبت اللہ کی طرف کریں. میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ نے دیا. قارون کو اللہ نے زمین میں دسایا. بلکہ جب نکلا نا قارون اپنے گھر سے نکلا، فخرج علی قومہ فی زینتی، اللہ کتنے اچھے انداز سے بیان فرماتا ہے، اپنی اچھی گاڑی میں نکلا. آج ہوتی لوگوں کے پاس قسم قسم کی گاڑیاں. اچھی گاڑی میں نکلا، چاروں طرف خادم تھے، ہٹو بچوں کا شور تھا. فخرج علی قومہ فی زینتی. تو کچھ لوگوں نے کہا جن کو اللہ نے دنیا نہیں دی تھی، قول الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کے طالب تھے، یوں کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کیا قسمت والا ہے قارون، کیا قسمت والا ہے. انہ لذو حظ عظیم، اس کی قسمت کے کیا کہنے، کیا گاڑی، کیا زندگی، کیا مال و دولت کی ریل پیل. اس وقت دیندار لوگوں نے کہا بھائی ایسی باتیں مت کرو. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. ارے تم کیسی بات کرتے ہو، ایمان اور نیک عمل کے بعد اگر دنیا ہے تو نعمت ہے، اگر ایمان نہیں ہے اور نیک عمل کی پابندی نہیں ہے تو یہ دنیا نہیں ہے. اس جب اللہ نے قارون کو پکڑا، فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے قارون کو دسا. خالی قارون کو نہیں، اس کی پوری پراپرٹی کے ساتھ زمین میں دسایا. اللہ ابن کثیر فرماتے ابھی تک زمین میں دس رہا ہے. ابھی تک جب دسایا نا، پھر اللہ نے للکار کے کہا ہے
قارون کی مدد کرنے والا فما کان لہ من فیۃ ینصرونہ من دون اللہ، اے کوئی قارون کی مدد کرنے والا کھڑے ہو جاؤ، کوئی نہیں ملا جو قارون کی مدد کو کر سکے۔ اس سے میرے بھائیو، اللہ جب کسی کو پکڑنے پر آتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت کسی کو پکڑ نہیں سکتی۔ اس وقت ان لوگوں نے کہا جو دنیا کے طالب تھے، کاش ہم یہ قارون کے ساتھ پکڑ جاتے تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ اسے میرے بھائیو، ہم دنیا میں سب کچھ کریں، اچھے محل میں رہے، اچھا کھانا کھاوے، اچھا پانی پیوے، اچھی گاڑی میں زندگی گزارے، کوئی انکار نہیں۔ شریعت نے بڑی وسعت دی ہے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا، ایک صحابی کو دیکھا بالکل پھٹے پرانے کپڑوں میں جا رہے، پوچھا اللہ پوچھا تمہارے پاس اللہ نے مال دیا ہے کہ بہت ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے کپڑے پہنو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جب تم کو مال دیا ہے تو مال کے نعمت کے اثرات تمہارے بدن پر بھی ظاہر ہونے چاہیے۔ میرے نبی کی زندگی، ہم صحابہ کو سب صحابہ باپڑے غریب تھے، ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ غریب نہیں تھے، بڑے بڑے بیاپاری ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، لیکن ہر صحابی جنتی، ہر صحابی جنتی۔ زندگی میں پہلے ایمان، نیک عمل۔ عبد الرحمن عوف فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ہوتے تھے، اللہ کے نبی باہر صحن میں آج دیکھا باہر گاہکوں کی لائن کھڑی ہے، عبد الرحمن تمہارے گاہک باہر کھڑے ہیں، یا رسول میرا وقت ہے دکان کے کھولنے کا، اس کے پہلے میں دکان کو کبھی کھولتا نہیں ہوں، اللہ مقدر کی روزی اللہ مجھے دے دیتا۔ مجمع کھڑا رہتا، لیکن عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے تھے، پھر جا کر دکان کھولتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں مدینہ منورہ کے صحابہ کی تعریف فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں کھڑا تھا اور عصر کی اذان ہوئی، میرے دیکھا تمام کے تمام مدینہ کے بڑے بڑے بیاپاری دکانوں کو بند کر کے مسجدوں کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، صرف کان میں اللہ اکبر کی آواز پڑی گئی۔ اس وقت میری زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ وہ تو ایسے مرد ہیں کہ جن کی تجارت، جن کا بزنس، جن کا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا، نماز کے قائم کرنے سے نہیں روکتا۔ کیوں؟ ان کو ڈر ہے، کون سا ڈر ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ اسے دین سے ڈرتے ہیں جس دن دل بھی پلٹ جائے گا اور آنکھیں بھی پلٹ جائے گی، وہ قیامت کا دن ہے، وہ آخرت کا دن ہے، ان کے سامنے آخرت کے سارے مناظر ہیں، اور اللہ کے ڈر کی بنیاد پر اپنے کاروبار کو بند کر لیتے ہیں۔ نماز ہو جاتی ہے، کاروبار کو کھول لیتے ہیں۔ بس میرے بھائیو، مال کو آگے پیچھے نہیں کرنا، مال کے حقوق کو ادا کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ کے حق کو ادا کرے، نبی کے حق کو ادا کرے، امت کے حق کو ادا کرے۔ اپنے جان و مال کو اللہ کی مرضیات پر لگائیں گے، اللہ برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ پھر آگے میرے اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے تمہاری روزی کو تقسیم کر دی ہے، وَقَسَمْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا تَطْغَوْا۔ ہر ایک کی روزی تقسیم ہو گئی ہے، تو زیادہ اپنے آپ کو روزی کے پیچھے مت بھٹکا۔ لوگ 12 بجے لوگ کاروبار کرتے ہیں، روزی ہر ایک کو مقدر کی ملے گی، ایمان والے کو بھی، بے ایمان والے کو بھی۔ تم کتنا بھی تھکو گے، مقدر سے زیادہ دانا تم کو نہیں ملے گا۔ ہاں، اللہ نے دین کو کمائی کے لیے بنایا ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنائی ہے، اور دین کو اللہ نے معاش کے لیے بنایا ہے۔ محنت کرے، لیکن اس کی حد ہوتی ہے۔ نماز جا رہی ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے دین کی محنت کی کوئی پرواہ نہیں، گشت کی کوئی پرواہ نہیں، رمضان کی روزے کی کوئی پرواہ نہیں، اور آدمی صرف مال مال مال۔ آگے اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے، اگر تو تقسیم شدہ روزی پر راضی ہو چکا، ارحت قلبک و بدنک، اللہ 2 نعمتیں دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیرے دل میں سکون بھر دوں گا، اتنی بڑی بات ہے، تیرے جسم میں راحت بھر دوں گا۔ آج بڑے بڑے مالداروں کو جا کر پوچھو، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی زندگی میں چین نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی تھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے تم کو یہ کھانا دیا، میں نے تم کو یہ سواری دی، تم کو ایسی زندگی دی، تب بھی تم میرے نعمت کے ناشکرے ہوتے ہو۔ علماء نے لکھا ہے آج کے زمانے کے لوگ جن کو اللہ نے اتنا سارا دیا ہے، اتنا سارا دینے کے بعد بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، وہ اس زمانے کے بنی اسرائیل ہے، اللہ کو بھولنے والے، اللہ کو بھولنے والے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اے میرے بندو، آپ ان لوگوں کی طرح کبھی مت بننا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بھی بلا دیا۔ اللہ ریکویسٹ کرے اپنے بندوں سے، میرے بندو تو ان لوگوں کی طرح کبھی مت بننا جنہوں نے دنیا کی محبت میں اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بلا دیا۔ میرے بھائی، جب اللہ جب کسی کو بھول جاتا ہے اس کی کشتی کبھی کنارے نہیں لگتی۔ میں تیرے دل میں کتنے بڑے لوگ ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود راتوں کو نیند لیا، ڈپریشن کے اور ٹینشن کے شکار ہوتے ہیں۔
اور لوگوں کی جسم میں آگ لگی ہوئی ہے، بہنوں کے حقوق ادا نہیں کیے، غریبوں کے حقوق ادا نہیں کیے، کتنوں کے حقوق کھا کھا کر اگر ہم مالدار بنتے ہیں نا تو جس طرح بھوت یہ بھوت کا سایہ ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے نا تو انسان کی پوری زندگی عجیب بن جاتی ہے۔ یہ حقوق رشتہ داروں کے حقوق کھا کھا کر ہم نے اپنی کوٹھیوں کو تیار کیا ہے تو یہ بھوت کا سایہ ہمارے پیچھے چلتا رہے گا، زندگی مجھے اور آپ کو کبھی چین سکون کی زندگی کبھی نہیں ملے گی۔ اور میرے اللہ کے فرماتے میرے بندے اگر تو تقسیم شدہ روزی پر راضی نہ ہوا اب اللہ کی ڈانٹ سنو، وَإِن لَمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اگر تو تقسیم شدہ روزی پر راضی نہ ہوا بلکہ چلتا رہا دنیا دنیا، اللہ فرماتے میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، میں تجھ پر دنیا کو مسلط کر دوں گا، تَرْكَضُ فِيهَا رَكْضَ الْوُحُوشِ فِي الْبَرِيَّةِ، تو دنیا میں اس طریقے پر بھاگے گا دنیا کے پیچھے جس طرح جنگلی جانور ہمارے کوہ کے جنگلوں میں بھاگتے ہیں، بھاگنے کے باوجود بھی تجھے اتنی ہی روزی ملے گی جتنے کے مقدر بھی لکھی ہے۔ اس سے میرے بھائیو ہم اللہ سے روزی طلب کریں، لیکن اللہ پاک برکت والی روزی کس کو دے گا؟ ایمان والوں کو دے گا، دو صفتوں کی بنیاد پر دے گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اگر یہ گاؤں والے، یہ بلڈنگوں والے، یہ بستی والے زندگی میں صرف دو باتیں پیدا کر لیں، آمنوا واتقوا، اللہ کی ذات پر ایمان، اور تقوی، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہمارے خلوت گناہوں سے بچ جائے، حرام کاموں سے، حرام فعل سے اور حرام مال سے اگر ہم بچ جاوے، ایمان اور تقوی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہماری مسجد کے اکرام میں کتنے مکان ہیں، کتنے مکان ہیں، ابھی میں نے آپ کی حاضری لی، یہ پیسے کتنے ساتھی ہے، بیچ کے کتنے ساتھی ہے، کتنے پہنچے ہیں، میرے بھائیوں کو کسی کو پہچانتا نہیں ہے۔ اتنی بڑی مسجد خدا کا اگر اللہ نے بنایا ہے، ہماری نمازوں کی تعداد کتنی ہے؟ باپ اگر مسجد میں ہے تو بیٹے بستروں پر ہے، بیوی گھر میں سوئی ہوئی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس حضور کے پاس ایک اونٹ روتا روتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک صحابی ہے اللہ کے نبی میرا اونٹ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا، کہ کیا بات ہے کہ اونٹ رات کو زور زور سے آوازیں نکالتا ہے۔ آپ نے کہا اونٹ کو بلاؤ، اونٹ حضور کی خدمت میں آیا، اور بخاری شریف کی روایت ہے القا بجرارہ فجر جرا، اونٹ میرے نبی کے سامنے اس طریقے پر بیٹھ گیا جس طرح ایک انسان قاعدے کی حالت میں بیٹھتا ہے۔ اونٹ کے دل میں بھی اللہ کے نبی کی عظمت تھی۔ پھر آپ نے پوچھا اونٹ تیرا مالک شکایت کرتا ہے کہ تو رات کو زور زور سے آوازیں نکالتا ہے، سونے نہیں دیتا۔ اونٹ نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ میرے مالک بالکل سچ کہتے ہیں، یہ آپ کے صحابی ہیں، ہم دونوں فجر کی نماز کے بعد گھر سے نکل جاتے ہیں، جنگلوں کا سفر ہوتا ہے، پورا دن ہم بیاپار کے لیے تجارت سے نکلتے ہیں، مغرب کے بعد گھر پر آتے ہیں۔ یا رسول اللہ ان کو بھی بھوک لگتی، ان کو بھی تھکن لگتی ہے اور مجھے بھی تھکن لگتی ہے، ان کو بھی نیند آتی، مجھے بھی نیند آتی ہے، میں اس لیے آوازیں نکالتا ہوں کہیں میری مالک کی عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے، کہیں میرے مالک کی عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے۔ جب اونٹ نے یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رونے لگے، روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ آپ نے کہا اونٹ تو مر کے مٹی ہو جائے گا، تو جب میں مالک کی فکر عشاء کی نماز کی کہ کل اللہ نے مجھے پوچھ دیا اے میری مخلوق، یہ میرے بندہ تیرے ساتھ رہتا تھا، تو نے کیا اس کو نماز سے نہیں جگایا، تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ ایک جانور کو اپنے ساتھی کی فکر ہے، آج بیٹا نماز نہیں پڑھتا، گھر کی بہو نماز نہیں پڑھتی، ہماری گھر والی نماز نہیں پڑھتی، جوان لڑکے بستروں کو آباد کر رہے ہیں، راتوں کو دیر تک جوان لڑکوں کے ہاتھ میں موبائل، جوان لڑکیاں موبائلوں پر چیٹنگ ہو رہی ہے۔ باپ کو پتا ہے، ماں کو پتا ہے، میاں بیوی ایک کمرے میں سو جاتے ہیں اور جوان لڑکے الگ الگ کمروں میں سوتے ہیں، کیا گھروں میں بے تحاشا ہو رہی ہے ہم کو پتہ نہیں ہوتا۔ اتنا فتنوں کا زمانہ ہے میرے بھائیوں، انسان کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے، بیٹا فجر میں نہیں آتا اور باپ بیٹے کی محبت کی بنیاد پر ایک بار کہتا بیٹا نماز پڑھو، جب بیٹا نہیں اٹھتا تو باپ کی طاقت ہے کہ بیٹے کو دوبارہ اٹھا سکے۔ تو میرے بھائی مرنا تو ہے اور قبر میں جانا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر ہماری زندگی میں نماز کی پابندی نہیں ہوگی، ہماری اولاد کبھی نماز نہیں پڑھے گی۔ یہ جوہا پورہ کا قبرستان، یہ سرکی کا قبرستان، ہزاروں لوگ وہاں قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ احمدآباد جن کا بڑا نام تھا، بڑے طاقتوں والے تھے، بڑی بڑی بلڈنگوں کے ہوٹلوں کے مالک تھے، آج ان کے جوان لڑکوں کو دیندار نہیں بنایا، وہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، ایئر فون کان میں ہوتا ہے اور گانا سنتے سنتے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ان کو پتا ہے آج میرے پاس گاڑی میرے باپ کی پسینے کی کمائی کی برکت ہے، میرے پاس جو بائک ہے میرے ابا کی پسینے کی کمائی کی برکت ہے، لیکن اب باپ یاد آتا ہے کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو پھر ہم کو کون پڑھ کے دے گا؟ اس سے بڑا ضروری ہے اپنے گھر میں دینداری کا ماحول بنے،
اس کے لیے یہ جوڑ اسی لیے کیا ہے ہماری مسجدیں نمازوں سے آباد ہو جائے، ہمارے گھر کی عورتیں نماز پڑھے۔ مثلا کچھ لوگ اتنے پابند ہیں کہ 2 نمبر 2 نمبر 3 حسنین علیجہ تک رہتے ہیں، لیکن وہ فجر کی نماز پڑھ کے چلتے چلتے مسجد میں آتے ہیں۔ عبادت خانے میں ثواب، عبادت خانہ کے خدا کا اگر مسجد ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جتنے قدم پر چلتے آؤں گے، اگر اپنے بلڈنگ کے نیچے عبادت خانہ تو وہاں نماز پڑھیں، لیکن خدا کا گھر ہے تو خدا کے گھر میں آؤں گے تو آپ کو ایک کے قدم پر کتنا اجر ملے گا۔ گھر میں نماز ہی نہ ہو تو گھر میں سب کچھ گھر میں ہو، مال و دولت کی ریل پل ہو، لیکن بیٹے دیندار نہ ہو تو اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں؟ اس کے لیے میرے بات ضروری ہے، اللہ نے محنت کی ہے کہ ہمارا ایمان طاقتور بنے، اور ایمان کی طاقت سے ہماری زندگی دینداری والی بنے گی، اور ایمان جو بنے گا وہ دعوت سے بنے گا۔ ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ اور میرے بھائی ایمان جو بنتا ہے وہ دعوت سے بنتا ہے اور مجاہدے سے پکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر محنت فرمائی، جن صحابہ کے پاس چوسنے کے لیے کھجور نہیں تھی، جب اللہ کے دین کی محنتیں کی گئیں اور صحابہ ملکوں میں گئے ہیں، کتنے لوگ اس میں عرب میں گئے ہیں، عمرہ کرنے کے حج کرنے گئے، آپ بقی میں گئے ہوں گے صحابہ کی زیارت کرنے کے لیے، جنت المعلا میں آپ گئے ہوں گے، 10,000 صحابہ کی قبر مکہ مدینہ میں گئے، باقی صحابہ تو 1,24,000 تو صحابہ صرف اللہ کے نبی کے حج کے موقع پر تھے، باقی بدر میں شہید ہونے والے، احد میں شہید ہونے والے، مستلق میں شہید ہونے والے، خندق میں شہید ہونے والے کتنے صحابہ کرام تو قبروں کے حوالے ہو گئے۔ یہ صحابہ مدینے میں نہیں ہیں، یہ صحابہ مکے میں ان کی قبریں نہیں ہیں، تو صحابہ کرام کہاں گئے؟ آپ کو افریقہ میں، اردن میں، جارڈن میں، دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں صحابہ کرام گھوڑوں پر اور پیدل اللہ کے دین کی نسبت پر اپنے جوان بچوں کو چھوڑ کر، معصوم بچوں کو چھوڑ کر اور اپنی بالکل جوان بیویوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں گئے اور اپنی قبریں بنائی۔ اور اللہ کے نبی کے گھر کے بیٹے زید بن حارثہ جوان بیٹے کو چھوڑ کر گئے۔ جعفر طیار 32 سال کا نوجوان صحابی، 3 بچے ہیں، اور ہیں عبداللہ محمد 2 سال کا، 4 سال کا، 6 سال کا، غزوہ مؤتہ میں گئے ہیں۔ اردو میں ان کی قبر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے، جبل غوری پر 3 قبریں ہیں، زید بن حارثہ کی ہے، جعفر طیار کی ہے، ابن رواحہ کی ہے۔ 3 نوجوان صحابہ 32 سال کے، 34 سال کے، 28 سال کے 3 نوجوان صحابہ کی وہاں قبریں ہیں۔ یہ میرے نبی نے دیکھا مجرے میں بیٹھے بیٹھے کہ میرا چچا زاد بیٹا بھائی جعفر طیار شہید ہو چکا، ان کا داہنا ہاتھ بھی کٹا، بایاں ہاتھ بھی کٹا، اور اردن کی زمین کو خون سے لال کر دیا۔ ان کے گھر پر گئے اور ان کے گھر پر جا کر دیکھا تو ان کی بیوی اسما بنت عمیس 21 سال کی، امیش 21 سال کی نوجوان بیوی گھر میں آٹا گوندھ رہی تھی، اور 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے گھر کے کھلیان میں کھیل رہے تھے۔ آپ ان بیٹوں کو بلایا، تعال یا عون، تعال یا عبداللہ، تعال یا محمد۔ تینوں بیٹے بزرگ کی خدمت میں بزرگ کے پاس پہنچ گئے، اور آپ ان تینوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ اسما بنت عمیس سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ میرے شوہر جعفر کی واپسی کب ہے؟ میرے بیٹے اپنے ابا جعفر کو یاد کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی گردن کو جھکا کر فرمایا، یا اسما اصبری واحتسبی، یہ اسما تو صبر کر، اللہ سے بڑی اجر کی امید رکھ، تیرا شوہر تو دین کے لیے قربان ہو چکا ہے، تیرا شوہر تو دین کے لیے قربان ہو چکا ہے۔ تینوں چھوٹے چھوٹے بچے، پھر میرے بھائیوں، میرے پھر تینوں بچوں کو اللہ نے کتنا مال دیا کہ عبداللہ بن جعفر ان کے بیٹے ایک مجلس میں 1,000 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ ایسے دنیا میں دین نہیں پھیلا۔ آج جو مسلمان چاروں طرف خوش ہے، الحمدللہ نمازی ہے، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، یہ صحابہ کی قربانیوں کے اثرات ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے، اور کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تب جا کر عمارت کو رنگ ملتا ہے۔ ایسے پوری دنیا میں اسلام نہیں پھیلا ہے۔ اس کے پیچھے کتنی جوان عورتوں کی جوانیاں دیواروں کے ساتھ گزری ہیں، معصوم بچوں کا خون اور ان کی آہیں زمینوں پر نکلی ہیں، تب جا کر اللہ کا دین دنیا میں پہنچا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں ہم بھی ارادہ کرتے ہیں نومبر کی 21 تاریخ کو ہمارے سکینہ مسیح کی جماعت انشاءاللہ اللہ کے راستے میں چلے کی نکلے گی۔ جن کا چلے کا ارادہ ہو، جن کا 4 دنوں کا ارادہ ہو، ساتھی بتاؤ انشاءاللہ، تاکہ ہماری جماعت اللہ کے راستے میں نکلے۔ آپ اللہ کے راستے میں جاؤ گے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ملے گی، اللہ ہمارے دلوں میں سکون دے گا، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ آج تک دنیا میں ہزاروں لوگ جماعتوں میں گئے، یہ کتنے کرکٹروں کی زندگی اللہ کے دین کی محنت سے بدلی ہے، کتنے سنگروں کی زندگی اللہ کے دین کی محنت سے بدلی ہے۔ ماں باپ کو مارنے والے اور ماں باپ
باپ کو دکھ پہنچانے والے اور ماں باپ کو چپل پڑنے والے جب اللہ کے راستے میں گئے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن گئے ہیں۔ ابھی ہم بوجھ ہمارے سکینہ مسیح کی جماعت کے ساتھ ہم چلے میں بوجھ میں تھے، ایک شرابی کی ملاقات میں گئے، جب میں اس کے گھر پر گیا اس کی بوڑھی ماں آئی اور اس نے اپنا گھٹنا بتایا کہ مولانا میرے بیٹے کو اللہ کے راستے میں لے جاؤ، شراب پیتا ہے، رات کو جب گھر پر آتا ہے مجھے مارتا ہے، میرے 2 گھٹنے توڑ دیے ہیں، اس نے اپنی بیوی کی کمر توڑ دی ہے، اس کے بچے گھر میں جب رات کو آتا ہے بچے سسک کر اپنے ابا کو دیکھ کر روتے ہیں، ہمارا گھر جہنم نما بن چکا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لے جاؤ۔ ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، اس کو لے کر ہم آئے، جب روانگی کی بات چل رہی تھی تو شراب کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، وہ جمع جب میسور اللہ کے راستے میں گئی ہیں اور 20 دن کے بعد ان کے امیر صاحب نے تہجد سے ویڈیو کال کیا، ہماری جماعت کے ساتھوں نے دیکھا وہ انسان تہجد کے موقع پر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہا ہے اور چہرے پر چمک ہے۔ میں دوبارہ جب پوچھ گیا تو اس کے وہاں کے ساتھوں نے بتایا کہ آج وہ جب واپس اللہ کے راستے میں سے آیا ہے، آنے کے بعد روزانہ 2 گھنٹے اپنے ماں کے پیروں کو دباتا ہے۔ وہ زندگی اللہ نے پلٹی ہے دعوت کے کام کی برکت سے، ہزاروں نوجوان بدل گئے، ہزاروں بوڑھے بدل گئے، رونے والے بن گئے۔ اس لیے میرے بھائی ہم بھی ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم بھی اللہ کے دین کی محنت کریں گے، انشاءاللہ رات کے بعد جتنا بھی وقت ہو ہم آپ کی زبردستی نہیں کرتے، جو بھی آپ کے پاس وقت ہو، ہم تو صرف ایک تھوڑی تشکیل اللہ کے راستے میں 40 دن کی تشکیل کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ کس کا ارادہ پر ناموں کو ظاہر کریں گے؟ ہمارے انشاءاللہ عبدالرحمان دیکھو ایفیکٹس ہمت کرے ساتھ، ہمارے منیر بھائی، عدنان بھائی ماشاءاللہ، سلیم بھائی بیراول، ڈاکٹر مقیم صاحب کیرالے سے، عبدالقادر بھائی اور شبیر کیسا بیٹا تیرا اسامہ نمبر 2 میں سے،